بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، عورت جب کہ وہ پانچوں وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو وہ جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ گناہوں کے معاملات کے علاوہ شوہر کی اطاعت بیوی پر فرض ہے، لیکن اس اطاعت و فرما برداری کو غلامی نہ سمجھے بلکہ اللہ کا حکم سمجھ کر اختیار کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ چند دن اگر عورت اپنے شوہر کی دل جمی کے ساتھ، دل چاہے یا نہ چاہے، ہر حال میں صرف اللہ کا حکم سمجھ کر اس کی اطاعت کرے تو بقیہ زندگی اس کی سکون و چین سے گزرتی ہے، کیونکہ جب وہ شوہر کی اطاعت دل و جان سے کرے گی تو چند ہی دنوں میں شوہر اس کا گرویدہ ہو جائے گا۔ پھر اکثر کام بیوی کی منشا و مرضی کے مطابق انجام پذیر ہوں گے، اور یہ حقیقت اور مشاہدے پر مبنی بات ہے، بس عمل کرنے کی دیر ہے۔ آخرت میں جنت کا وعدہ ہے اور دنیا بھی جنت بن جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ ایک شخص جنگل بیابان میں تھا، اس نے بادلوں میں سے ایک آواز سنی کہ فلاں کے باغ کو پانی پلاؤ۔ وہ بادل الگ ہوا اور ایک پتھروں والی زمین پر برس پڑا۔ اچانک نالیوں میں ایک نالی نے وہ سارا پانی اپنے اندر گھیر لیا، تو وہ شخص بھی بطور تجسس اور حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے اس پانی کے پیچھے چل پڑا۔ تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بندہ اپنے باغ میں کھڑا اپنی کسی کے ساتھ پانی کو موڑ رہا ہے۔ تو اس نے اسے کہا، اے اللہ کے بندے، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، فلاں۔ یہ وہی نام تھا جو اس نے بادلوں سے سنا تھا۔ وہ باغ والا اس سے پوچھتا ہے کہ اللہ کے بندے، تو مجھ سے میرے نام کے متعلق کیوں سوال کر رہا ہے؟ اس نے کہا، میں نے ان بادلوں سے جن کا یہ پانی ہے ایک آواز سنی تھی، کوئی کہہ رہا تھا کہ فلاں کے باغ کو پانی پلاؤ، جو تمہارا ہی نام تھا۔ تو اس باغ میں کرتا کیا ہے؟ یعنی وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے بادلوں کو حکم ہوا کہ صرف اس کی زمین کو سیراب کرو؟ اس نے کہا، جب تجھے یہ بات معلوم ہو ہی چکی ہے تو سنو، میں اس باغ کی پیداوار کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں، اور ایک حصہ میں اور میرے بیوی بچے کھا لیتے ہیں، اور ایک حصہ میں دوبارہ اسی باغ پر خرچ کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جس نے کسی ظلم و زیادتی کے بغیر کوئی درخت اگایا، جب تک اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کوئی ایک بھی اس میں سے نفع اٹھاتا رہے گا تو لگانے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے، خوشی اس امت کے لیے جن پر یہ صورتیں نازل ہوں گی، سعادت مند ہیں وہ سینے جو ان صورتوں کو محفوظ کریں گے، اور سعادت مند ہیں وہ زبانیں جو ان صورتوں کی تلاوت کریں گی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے کسی بھائی کی عزت و آبرو کا دفاع کرے، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو ہٹا دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، وہ اپنے نوکر سے کہتا، دیکھو، جس کو تو مفلس پائے اس کو معاف کر دینا،
شاید اللہ تعالیٰ بھی ہمارا قصور معاف فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ موت کے بعد اللہ سے ملا تو اللہ نے اسے بخش دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شخص رستے میں جا رہا تھا۔ اس نے رستے میں کانٹے دار ٹہنی دیکھی تو اس کو ایک طرف سرکا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل پسند آیا اور اس کو بخش دیا۔ کسی بھی نیکی کو معمولی سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے، شاید یہی بخشش کا اور نجات کا ذریعہ بن جائے۔